سامنا لائیو نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے. میں اشفاق علی. جیسا کہ آج 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے جسے عید میلاد النبی شریف بھی کہا جاتا ہے. آج ہمارے پیغمبر حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کا دن ہے. اسی موقع پر سامنا لائیو پریوار ایک شاندار متناقیہ مشاعرے کا آیوجن کرتا ہے جس میں ہمارے مہمان شاعر جناب خورشید نظامی صاحب ہیں جو بہت ہی شاندار قلمکار ہیں, بہت اچھی نعت پاک وغیرہ لکھتے ہیں. اس کے ہمارے دوسرے شاعر ہیں جناب محمد مقصود شاہ صاحب جو لوک النقل سے تشریف لائے ہیں اور آپ کو نعتیہ کلام کہنے میں بہت مہارت حاصل ہے. ہمارے تیسرے مہمان شاعر ہیں جناب عمر دراز اشک صاحب جھانسی صاحب جو جھانسی سے تشریف لائے ہیں. آپ معنات و منقبت غزل لکھنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں اور ہندوستان کی بیرونی ہندوستان تک آپ نے اپنی قلم سے لوگوں کو لوا منوایا ہے. اور ہمارے چوتھے مہمان شاعر ہیں جناب حاجی یعقوب صاحب جو بہت اچھا تو لکھتے ہی ساتھ ہی آپ کو حج کا موقع ملا ہے. آپ نے زیارت مصطفیٰ صلی اللہ. اور کیا ہے علاوہ خدا کی پسند, اور کیا ہے علاوہ خدا کی پسند, پاک رب العمی اس کو پاکی پسند. اور کیا ہے علاوہ خدا کی پسند, پاک رب العمی اس کو پاکی پسند. وہ کتنا واضح ہے قرآن میں فرمان رب, کتنا واضح ہے قرآن میں فرمان رب, سب سے پیاری مجھے مصطفیٰ کی پسند, سب سے پیاری مجھے مصطفیٰ کی پسند. چلیے اس کارکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے پہلے مہمان شاعر کو دعوت دیتے ہیں جناب مقصود صاحب کو, محمد مقصود صاحب کو کہ آپ جیسا کوئی دنیا میں نہ ہوگا نہ ہوا. آپ جیسا کوئی دنیا میں نہ ہوگا نہ ہوا. مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. آپ ہی مالک کو آپ ہی مالک و مختار ہیں محبوب خدا. مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بند ملازم کریں. آپ کے ایک اشارے میں ہے سورج پلٹا, چاند دو ٹکڑے ہوا پیڑ بھی دیکھو چلتا. آپ کے ایک اشارے میں ہے سورج پلٹا, چاند دو ٹکڑے ہوا پیڑ بھی دیکھو چلتا. آپ کے حکم پہ آپ کے حکم پہ پتھر نے بھی کلمہ ہے پڑھا. مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بہت شکریہ. ایک بار اور ملازم فرمائیں. آپ آئے تو خدا نے بھی لٹائی رحمت, ہم گنہگاروں کو بخشش کی ملی ہے نعمت. آپ آئے تو خدا نے بھی لٹائی رحمت, ہم گنہگاروں کو بخشش کی ملی ہے نعمت. اور ایمان کا اور ایمان کا ہم سب کو ملا ہے تحفہ. مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ, مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. بہت شکریہ. نعت کا مطلع ملاحظہ کریں. سنا ہے سنتے ہیں خود مصطفیٰ مدینے سے. بے شک سنا ہے سنتے ہیں مصطفیٰ مدینے سے. سنا ہے سنتے ہیں خود
मुस्तफा मदीने से। सुना है सुनते हैं खुद मुस्तफा मदीने से। पढ़ो दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से। वाह वाह बेशक साथ साथ जिंदाबाद। वाह वाह दुरूद पढ़ो मोमिनो करीने से। और शेर जी इरशाद बताएगा नायत। यही निजात का बाइस है रोज महशर में। वाह बेशक 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 यही निजात का बाइस है रोज महशर में। अमल को अपने सजा लो इसी महीने में। वाह क्या कहने अमल सजा दो इसी महीने में। अपने सजा लो इसी नगीने से। और मुलाजा करें शेर। अता से आपकी होगा सफर मेरा आसान। अता से आपकी होगा सफर मेरा आसान। भरोसा क्यों रखूं पतवार से सफीने से। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने भरोसा क्यों रखूं पतवार से सफीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये शेर। जी जी बुला लो दर पे मुझे भी तो या रसूल अल्लाह। दुआएं मांग रहा हूँ कई महीने से। सुभान अल्लाह, क्या कहने। दुआएं मांग रहा हूँ कई महीने से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। और ये शेर देखें। बड़ी उम्मीद से फैला दिया है मैंने भी। वाह बड़ी उम्मीद से फैला दिया है मैंने भी। भरेंगे आप ही दामन मेरा करीने से। भरेंगे आप ही दामन मेरा करीने से। और आप ही शेर मुलाजा करें। मिली है आपकी निस्बत से दौलत ईमान। मिली है आपकी निस्बत से दौलत ईमान। गरज नहीं है जहाँ के किसी खजीने से। गरज नहीं है जहाँ के किसी खजीने से। और मक्का मुलाज़ा कीजिए। नबी की नात में लिखता हूँ शाद हैरत क्यों। नबी की नात में लिखता हूँ। नबी की नात में लिखता हूँ शाद हैरत क्यों। लिखा
لکھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ مدینے سے واہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مقصد دعا پڑھے بھائی مقصد دعا پڑھے ہیں میرے مصطفیٰ مدینے سے نبی کی نعت میں لکھتا ہوں شاد حیرت کیوں لکھا رہے ہیں میرے مصطفیٰ مدینے سے مدینے سے۔ بہت شکریہ۔ اور جیسا کہ جشن عید میلاد النبی کا موقع ہے، اس مبارک موقع کی میں 2-3 اشعار اور ملازم فرما لیں۔ آمد رسالت کا جشن ہم منائیں گے، آمد رسالت کا آمد رسالت کا جشن ہم منائیں گے، جشن ہم منائیں گے، آپ کی ولادت کا جشن ہم منائیں گے، آپ کی ولادت کا، آپ کے ہی صدقے میں ہم نے پائی ہے دنیا، آپ کے ہی صدقے میں، آپ کے ہی صدقے میں ہم نے پائی ہے دنیا، آپ کی عنایت کا جشن ہم منائیں گے، آپ کی عنایت کا، اور اپنی گلیوں کوچوں کو ہم سجائیں گے جی بھر، اپنی گلیوں کوچوں کو ہم سجائیں گے جی بھر، ہم سجائیں گے جی بھر، آپ کی محبت کا جشن ہم منائیں گے، آپ کی محبت کا جشن ہم منائیں گے، آپ کی ولادت کا جشن ہم منائیں گے۔ یہ تھے جناب محمد مقصود صاحب جو اپنے بہت ہی خوبصورت سریلے انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گنگنا رہے تھے۔ کاش کرتے ثنا مدینے میں، کاش کرتے ثنا مدینے میں اور یوں سجاتے شمع مدینے میں، کاش کرتے ثنا مدینے میں یوں سجاتے شمع مدینے میں، اور حضرت دیکھے ہو گھٹ رہا ہند میں میرا دم ہے، گھٹ رہا ہند میں میرا دم ہے، مجھ کو لے چل صبا مدینے میں، مجھ کو لے چل صبا مدینے میں، حضرت دیکھے اور روگ بس میں نہیں طبیبوں کے، روگ بس میں نہیں طبیبوں کے، بس ملے گی شفا مدینے میں، بس ملے گی شفا مدینے میں۔ ہم اسی خوبصورت محفل کو آگے بڑھانے کے لیے آپ دعوت کلام پیش کر رہے ہیں جناب خورشید نظامی شاہ صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جل شان سماعت فرمائیں۔ کاش اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو جائے، کاش اتنا تو، کاش اتنا تو دعاؤں میں اثر ہو جائے، میرا ایک روز مدینے کا
سفر ہو جائے طے میری عمر کا اس طور سفر ہو جائے عشق احمد میں میری عمر بسر ہو جائے عشق احمد میں میری عمر بسر ہو جائے کاش اتنا تو یہ بھی مسئلہ دیکھیں آپ عشق میں میرے کچھ ایسا بھی اثر ہو جائے عشق میں میرے کچھ ایسا بھی اثر ہو جائے میں یہاں تڑپوں تو میں یہاں تڑپوں تو آقا کو میں یہاں تڑپوں تو آقا کو یہ شعر بطور خاص سماعت ان کے پہنچوں میں مدینے میں کبوتر کی طرح ان کے پہنچوں میں مدینے میں کبوتر کی طرح ان کا ادنا سا اشارہ ہی اگر ہو جائے اشارہ بھی اگر ہو جائے کاش اتنا تو اس کو معراج محبتی ہی میں سمجھوں گا حضور اس کو معراج محبت ہی میں سمجھوں گا حضور کاش چھوٹا سا مدینے میں جو کاش چھوٹا سا مدینے میں جو گھر ہو جائے کاش آخری شعر سماعت فرمائیں میرے آقا کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے چاہے تو پل میں بلا لیں مجھے آقا در پر چاہے تو پل میں بلا لیں میرے آقا در پر شام اجمیر میں طیبہ میں سحر ہو جائے شام طیبہ میں مکے کا شہر سماعت وہاں کے ساتھ اور آپ حضرات دعا فرمائیں کہ میرے آقا میری اس نعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اپنے خورشید نظامی پہ ہو چشم رحمت اپنے خورشید نظامی پہ ہو چشم رحمت ذرہ ناچیز بھی مانند گوہر ایک نعت پاک کے اور دو تین شعر سماعت مطلع حاضر کر رہا ہوں میرا جوش جنوں میرے کام آ گیا میرا جوش جنوں میرے کام آ گیا
میرا جوش قبر میں منہ نکیریں تکنے لگے قبر میں منہ نکیریں تکنے لگے جب زباں پر محمد محمد کا نام آ گیا میرا جوش جنون میرے کام آ گیا اور عمر بھر نعت کوئی میں کرتا رہا یہ بھی بہت بڑا ورد ہے نعت پاک لکھنا سننا پڑھنا آقا کی تعریف ہے عمر بھر نعت کوئی میں کرتا رہا یہ وظیفہ سرے حشر کام آیا یہ وظیفہ سرے حشر کام آ گیا لبے گئے ان کی انگشت کا جب اشارہ ملا ان کی انگشت کا جب اشارہ ملا حاضری کے لیے یہ غلام حاضری کے ان کی انگشت کا جب اشارہ ملا حاضری کے لیے یہ غلام آ گیا حاضری کے اور دعا کے ساتھ سماج کاش خورشید کہہ دے وہ محشر کے دل بس اتنا کہہ دے کاش خورشید کہہ دے وہ محشر کے دل دیکھو دیکھو وہ میرا کاش خورشید کہہ دے وہ محشر کے دل دیکھو دیکھو وہ میرا غلام آ گیا عشق احمد میں میری عمر بسر ہو جائے کتنے خوبصورت انداز سے ہمارے خورشید نظامی صاحب اپنا کلام پیش کر رہے تھے اب اس کارکرم کو اور بڑھانے سے پہلے 4 مشرے دیکھ لیں آپ جی ارشاد ادا کیجیے ان کی یادوں سے سجایا تو یہ سانسیں مہکی واہ ان کی یادوں سے سجایا تو یہ سانسیں مہکی ہجر میں ان کے جو نکلی ہے وہ آہیں مہکی ہجر میں ان کے جو نکلی ہے وہ آہیں مہکی اور ان کے مامون پسینے سی ہو خوشبو کوئی ان کے مامون پسینے سی ہو خوشبو کوئی ایک دلہن نے لگایا تو نسلیں مہکی ایک دلہن نے لگایا تو نسلیں مہکی ہمارے اگلے مہمان شاعر ہیں جناب عمر دراز اشک صاحب جھانسوی سے سامنا لائیو کی جانب سے جو یہ نعتیہ پروگرام کا یہاں منعقد کیا گیا اسٹوڈیو میں اس میں مجھے دعوت نامہ دے کے بلایا گیا میں بہت بہت شکر گزار ہوں پوری سارا سامنا لائیو کی پوری ٹیم کا اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایسے پروگرام ہوتے رہنا چاہیے اس سے ایمان کی لوز بڑھتی ہے اور لوگوں میں یکجہتی کا پیغام اور محبت کا پیغام پہنچتا ہے اور ہماری ماں بہنوں تک بھی یہ پروگرام پہنچے گا ایسا میرا ماننا ہے تو سب سے پہلے ہم کی ایک دو چار لائنیں آپ سے وہ سننے کے بعد پھر ایک نعت اور من کبت کی کچھ لائنیں ذات ہے کہ خود کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھنا خود کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھنا خود کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھنا اور نبی کو بھی
تصور میں بسائے رکھنا کیا کہنا ہے سبحان زندہ باد خود کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھنا اور نبی کو بھی تصور میں بسائے رکھنا. جی ارشاد عطا کیجیے کہ تجھ کو پرکھے گا زمانہ تجھے لالچ دے گا. بے شک تجھ کو پرکھے گا زمانہ تجھے لالچ دے گا. ایسے ماحول میں ایمان بچائے ایسے ماحول میں ایمان بچائے رکھنا. کسے خبر ہے کہاں ختم سفر ہو بے شک کسے خبر ہے کہاں ختم سفر ہو جائے. کسے خبر ہے کہاں ختم سفر ہو جائے. در پہ اللہ کے تو سر کو جھکائے رکھنا اور نبی کو بھی تصور میں بسائے رکھنا چاہیے. کہ بخش دے گا خدا ایک روز خطائیں تیری. بخش دے گا خدا ایک روز خطائیں تیری. ہاتھ اپنے تو دعاؤں میں اٹھائے رکھنا. ہاتھ اپنے تو دعاؤں میں اٹھائے رکھنا. اور یہ بھی شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں. ارشاد عطا کیجیے. کہ حاجیو جب بھی تم طیبہ کے سفر کو جاؤ. کیا کہنے حاجیو تم جب بھی حاجیو جب بھی تم طیبہ کے سفر کو جاؤ. میری درخواست دعاؤں میں لگائے رکھنا اور نبی کو بھی تصور مت کی نظر کرنا کہ اشک آنکھوں سے کبھی تم نہیں گرنے دینا. کہتے ہیں کہ اشک اگر فرش پہ گر گیا تو عرش پہ پہنچتا ہے. اشک آنکھوں سے کبھی تم نہیں گرنے دینا. دولت درد کو سینے میں چھپائے رکھنا اور نبی کو بھی تصور میں بسائے رکھنا. اور نعت شریف کے چند جی ارشاد عطا کیجیے. سنا رہا ہوں کیونکہ گلا تھوڑا صحیح نہیں ہے. جی ارشاد نبی کی محبت کہ اللہ جس سے دیکھیے خود ہم
کلام ہے واہ 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 اللہ یہ خدا کلام ہے واہ واہ اللہ جس سے دیکھیے خود ہم کلام ہیں اس پر خدا کا شکر رسالت تمام ہے اللہ جس سے دیکھیے دوزخ کی آگ اس کو تو چھو بھی نہ پائے گی نہ پائے گی دوزخ کی آگ اس کو تو چھو بھی نہ پائے گی جنت میں جائے گا جو نبی کا چلے کیا کہنے ہیں اشفاق صاحب نبی کا غلام ہے واہ لیتا ہوں صبح و شام بڑے احترام سے میرے لبوں سے پیارے محمد کا نام ہے میرے اور مکتے کے شیر پہ خدمت کہ روز جزائے آرزو دل میں ہے بس میرے روز جزا یہ آرزو دل میں ہے بس میرے کہہ دے کوئی کہ عشق نبی کا اللہ ہے جس سے ماشاءاللہ کو نبی کا غلام ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تھے ہمارے عمر دراز اشک صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے دو چار مصرے اور دیکھیں حضرت جی ارشاد سرکار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے واہ بے شک سرکار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے مختار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے سرکار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے مختار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے اور ویسے تو بنا عالم انوار سے ہی ان کے ویسے تو بنا عالم انوار سے ہی ان کے اس بار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے اس بار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے اور معراج کو مولا نے فرمایا فرشتوں سے معراج کو مولا نے فرمایا فرشتوں سے دلدار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے دلدار کی آمد پر نعتوں کو پڑھا جائے وہ دنیا میں جینے کے سیکھیں گے طریقے سب دنیا میں یہ جینے کے سیکھیں گے طریقے سب اتوار کی آمد ہے نعتوں کو پڑھا جائے اتوار کی آمد ہے نعتوں کو پڑھا جائے وہ محبوب خدا ہیں وہ سب نبیوں پیغمبر کے محبوب خدا ہیں وہ سب نبیوں پیغمبر کے سردار کی آمد ہے نعتوں کو پڑھا جائے سردار کی آمد ہے اور نعتوں کا پڑھا جائے اور مقطع دیں گے یہ کفر کا تم معمون مٹ جائے گا سینوں سے یہ کفر کا تم معمون مٹ جائے گا سینے سے انوار کی آمد ہے نعتوں کو پڑھا جائے انوار کی آمد ہے نعتوں کو پڑھا جائے میں اپنے آخری شاعر مہمان شاعر جو حاجی یہ ہیں اور حاجی یعقوب صاحب ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کا نام سے ہم سامنے جہاں بھی جاتا ہوں سیسے کا جسم لے کر جہاں بھی جاتا ہوں سیسے کا جسم لے کر
راہ کے پتھر مجھے سلام کرتے ہیں. کیا کہنے بھائی، سبحان جہاں اللہ. بھی جاتا ہوں شیشے کا جسم لے کر راہ کے پتھر مجھے سلام کرتے ہیں. ہم وہ نہیں کہ بھاگ جائیں میدان چھوڑ کر, واہ واہ واہ. ہم وہ نہیں کہ بھاگ جائیں میدان چھوڑ کر, ہمارے عزم کو خنجر سلام کرتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم وہ نہیں کہ بھاگ جائیں میدان چھوڑ کر, ہمارے عزم کو خنجر سلام کرتے ہیں. معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات, میں شکر گزار ہوں تمام سامنے لائف کے کارکنان کا, اور بالخصوص حضرت اشفاق علی مامون صاحب کا کہ جنہوں نے جشن میلاد النبی کے موقع پر نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا ہے. اور میں ایک ناچیز جسے صحیح سے اردو بولنا بھی نہیں آتی ہے, ایک کجمد انسان جسے لوگ شاعر کے نام سے جانتے ہیں, ان تمام شعراء حضرات کی موجودگی میں اگر اجازت دیں تو آمد رسول کا موقع ہے, 4 مصرے ترنم سے پڑھنا چاہتا ہوں. تشریف گر نہ لاتے پیمبر زمین پر, تشریف گر نہ لاتے پیمبر زمین پر, ایمان کے پھول کھلتے نہ بنجر زمین پر, رحمت نہ بن کے آتے جو گر رحمت زماں, رحمت نہ بن کے آتے جو گر رحمت زماں, زندہ نہ بچتی ایک بھی دختر زمین پر, زندہ نہ بچتی ایک بھی دختر زمین پر. نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں بہترین انداز میں. آپ لوگوں نے ایک سے ایک بہترین کلام سنے. یہ ناچیز بھی نعت پاک کا ایک الگ انداز پیش کرتا ہے. سماعت کریں حضرات کہ چراغ عشق جلا کر تمہاری نعت پڑھوں, چراغ عشق جلا کر تمہاری نعت پڑھوں, درود پاک سنا کر تمہاری نعت پڑھوں, چراغ عشق جلا کر تمہاری نعت پڑھوں, درود پاک سنا کر تمہاری نعت پڑھوں. اور میرے حضور سے جبرائیل نے کہا ہوگا, میرے حضور سے جبرائیل نے کہا ہوگا, میں اپنے پروں کو بچھا کر تمہاری نعت پڑھوں. میرے حضور سے جبرائیل نے کہا ہوگا, میں اپنے پروں کو بچھا کر تمہاری نعت پڑھوں. اور حضرات سے سماعت کریں کہ فرشتے قبر میں مجھ سے سوال جب پوچھیں, فرشتے قبر میں مجھ سے سوال جب پوچھیں, میں کچھ اور نہ بتا کر تمہاری نعت پڑھوں. فرشتے قبر میں مجھ سے سوال جب پوچھیں, فرشتے قبر میں مجھ سے سوال جب پوچھیں, میں کچھ اور نہ بتا کر تمہاری نعت پڑھوں. اور حاصل کلام سے سماعت کریں, حاصل کلام سے سماعت کریں کہ یہ آرزو ہے, یہ آرزو ہے کہ محشر میں گر اجازت ہو, یہ آرزو ہے کہ محشر میں گر اجازت ہو, خدا کے سامنے جا کر تمہاری نعت پڑھوں. یہ آرزو ہے کہ محشر میں گر اجازت ہو, خدا کے سامنے جا کر تمہاری نعت پڑھوں. اور ایک شعر ان لوگوں کے لیے سماعت کر لیں کہ کبھی کبھی یہ لگتا ہے خوب غصے میں, کبھی کبھی یہ لگتا ہے خوب غصے میں کہ بہاویوں کو بٹھا کر تمہاری نعت پڑھوں. کبھی کبھی یہ لگتا ہے خوب غصے میں کہ بہاویوں کو بٹھا کر تمہاری نعت پڑھوں. اور ایک نعت کا مطلب اور سماعت کر لیں کہ خواب میں آ کر کبھی چہرہ دکھا دو یا نبی, خواب میں آ کر کبھی چہرہ دکھا دو یا نبی, میرے گھر کو بھی کبھی جنت بنا دو یا نبی, میرے گھر کو بھی کبھی جنت بنا دو یا نبی. ایک مدت سے میری آنکھیں بہت بے چین ہیں, ایک مدت سے میری آنکھیں بہت بے چین ہیں, میرے گھر سے طیبہ کی دوری مٹا دو یا نبی, میرے گھر سے طیبہ کی دوری مٹا دو یا نبی. اور آب زمزم پی لیا ہے پیاس سے بجھتی نہیں, آب زمزم پی لیا ہے پیاس سے بجھتی نہیں, اپنے دستے پاک سے کوثر پلا دو یا نبی. آب زمزم پی لیا ہے پیاس سے بجھتی نہیں,
अपने दस्ते पाक से कौशल पिला दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, वाह वाह वाह, फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। फीकी पड़ती जा रही है, फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, फीकी पड़ती जा रही है जाने क्यों उसकी चमक, चांद को एक बार फिर तलवा दिखा दो या नबी। चांद को एक और हाशरे कलाम से समाज करना चाहते थे। हाशरे कलाम से एक जमीन मिली थी कि चलते चलते राह में ठोकर लगा दो या नबी, संग ना काला हूं मैं पारस बना दो या नबी। इसी से फायदा उठाते हुए हाशरे कलाम से समाप्त करें कि पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, पहले तो पत्थर बना दो अपनी गलियों का मुझे, और फिर नालैन से ठोकर लगा दो या नबी, और फिर नालैन से ठोकर लगा दो या नबी। और सब मदीना जा रहे हैं छोड़कर याकूब को, सब मदीना जा रहे हैं छोड़कर याकूब को, तालिबे दीदार को तैवा दिखा दो या नबी। सब मदीना जा रहे हैं छोड़कर याकूब को, तालिबे दीदार को तैवा दिखा दो या नबी। और मैं अपने मुतालिक एक मतलब और 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, समाज करें। बहुत जो मैंने लोग पूछते हैं कि आपका अकीदा क्या है, आपको ईमान क्या है, मैं आपसे हाजिर करता हूँ मतलब कि नबी ज़ादों का नौकर हूँ मुझे हल्के में मत लेना, नबी ज़ादों का नौकर हूँ मुझे हल्के में मत लेना, मैं मुकद्दर का सिकंदर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। नबी ज़ादों का नौकर हूँ मुझे हल्के में मत लेना, मुकद्दर का सिकंदर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। और मैं सुन्नी पूरा कट्टर हूँ मुझे हल्के में मत लेना, मैं सैदाए 72 हूँ मुझे हल्के में मत लेना। मैं सुन्नी पूरा कट्टर हूँ मुझे हल्के में मत लेना, मैं सैदाए 72 हूँ मुझे हल्के में मत लेना। शेर समाज के हज़ार कि हरा गुंबद भी देखा है सुनहरी जालियां देखी, हरा गुंबद भी देखा है सुनहरी जालियां देखी, मैं आया हूँ वहां जाकर मुझे हल्के में मत लेना, मैं आया हूँ वहां जाकर मुझे हल्के में मत लेना। और से समाज के हज़ार कि मेरी एक दुआ करता हूँ, अगर दुआ सच्ची हो तो आमीन जरूर कहें कि मेरी नस्लें रहे कायम रज़ा के प्यारे मसलक पर, मेरी नस्लें रहे कायम रज़ा के प्यारे मसलक पर, दुआ करता हूँ रो रो कर मुझे हल्के में मत लेना, दुआ करता हूँ रो रो कर मुझे हल्के में मत लेना। और से समाज के हज़ार कि नबी के जो भी दुश्मन हैं वो दुश्मन हैं हमारे भी, नबी के जो भी दुश्मन हैं वो दुश्मन हैं हमारे भी, और लगाता हूँ उन्हें ठोकर मुझे हल्के में मत लेना, लगाता हूँ उन्हें ठोकर मुझे हल्के में मत लेना। और एक से समाज देख लिया मुझे हल्के में मत लेना कि मिला है मुझको ये तोहफा वलियों के खजाने से, मिला है मुझको ये तोहफा वलियों के खजाने से, मैं रहता हूँ गदा बनकर मुझे हल्के में मत लेना, मैं रहता हूँ गदा बनकर मुझे हल्के में मत लेना। और मक्ता समाज करने जमाने भर में याकूब की यही पहचान है लोगों, जमाने भर में याकूब की यही पहचान है लोगों, मैं तन्हा एक लश्कर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। जमाने भर में याकूब की यही पहचान है लोगों, मैं तन्हा एक लश्कर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। नबी जादों का नौकर हूँ मुझे हल्के में मत लेना। ये थे हमारे हाजी याकूब साहब, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत अच्छे अच्छे कलाम पेश किए। हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनका कि वो इस स्टूडियो में आए और हम लोगों को इतने अच्छे कलाम पेश किए हैं। रसूल पाक से जाकर सलाम कह देना, वाह सुभान अल्लाह, रसूल पाक से जाकर सलाम कह देना, पढ़ूं यहाँ से वहाँ पर सलाम कह देना, करूं यहाँ से वहाँ पर सलाम कह देना, और तड़पना देख लो ये हाजियों मेरा आकर, वाह
तड़पना देख लो अरे हाजियो मेरा आकर इसी तरह से तड़प कर सलाम इसी तरह से तड़प कर सलाम कह देना। अगर देखियो मेरा भी नाम ले फिर देखे मेरा भी नाम ले एक एक दफा दोबारा फिर मेरा भी नाम ले एक एक दफा दोबारा फिर दरे हबीब को छूकर सलाम कह देना। दरे हबीब को छूकर सलाम कह देना। वही है बाजू अबू बकर हजरत फारूक बेशक बेशक वही है बाजू अबू बकर हजरत फारूक उन्हें भी सर को झुका कर सलाम कह देना। उन्हें भी सर को झुका कर सलाम कह देना। और नजफ के शाह अली मुर्तजा है शेर खुदा बेशक बेशक और नजफ के शाह अली मुर्तजा है शेर खुदा। ये है गुलाम का कहकर सलाम कह देना। ये है गुलाम का कहकर और सलाम कह देना। और मिलेगा रास्ते में करबला का वो मैदान मिलेगा रास्ते में करबला का वो मैदान। हूँ आंखें नम जरा रोकर सलाम कह देना। हूँ आंखें नम जरा रोकर सलाम कह देना। और पहुंचना जैसे हो दरबार गौस में मामून वो पहुंचना जैसे हो दरबारे गौस में मामून दरूद गौसिया पढ़कर सलाम कह देना। भाई अब सलाम